بیل ہونی چاہیے کیونکہ کیس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ اور ایز بیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے۔ بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو بیل ملتی ہے کہ آپ سرنڈر کرتے رہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیل مل رہی ہے تو آپ لندن بھاگ رہے ہیں، بلکہ دوسرے کیسز بھی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی گرفتاری کی طرف جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں قاضی فائز عیسی صاحب، وہ بڑے انہوں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بڑا جو ہے بولڈ اور زبردست ڈیسیژن دیا ہے۔ تو دیکھیں امید جو ہے اور دروازہ جو ہے وہ عدالتوں کو کھٹکھٹانا ہے۔ باہر سے آ کر کوئی ریکارڈنگ نہیں کرتا۔ آپ کے پرائم منسٹر آفس کے اندر پی ٹی اے نے آ کے جواب دینا ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر ریکارڈ کی جاتی ہے اور کون کرتا ہے ریکارڈ، اور پھر آگے کیسے بھجوائی جاتی ہیں، کیسے اس کو سیکرٹ کیا جاتا ہے۔ سر جی سپریم کورٹ میں ابھی کیس جا رہا ہے تو کتنے پرسنٹ سر آپ کو امید ہے کہ وہاں سے بیل ہو جائے گی خان صاحب؟ سپریم کورٹ میں کیس جا رہا ہے، انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بیل ہونی چاہیے کیونکہ کیس کے اندر ہے کچھ نہیں۔ اور ایز بیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے۔ بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو بیل ملتی ہے کہ آپ سرنڈر کرتے رہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیل مل رہی ہے تو آپ لندن بھاگ رہے ہیں، بلکہ دوسرے کیسز بھی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی گرفتاری کی طرف جائیں گے۔ لیکن اس کیس کے اندر اتنا بیل لٹکانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور لسٹ جو ایک پوائنٹ رہ گیا اس کے اندر یہ ہے کہ بدھ کو یہ لسٹ تیار ہوئی تھی، جمعرات کو میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ذرا کلیئر میں نے کہا آپ کو کر دیا۔ سپریم کورٹ میں کب اپلیکیشن دائر کرنے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن آج بالکل اس کے اوپر تیاری ہے، سلمان صفدر صاحب نے بیل کے حوالے سے اسپیشلی کی ہوئی ہے، اور میرا خیال میں وہ جو ٹرائل کے اندر جو ہے وہ فرد جرم لگایا تھا، جو آرڈر یہاں سے وہ کینسل ہوا تھا، اس کو بھی وہ کریں گے اس کے اوپر اسٹے کے لیے۔ تو باقی کویشمنٹ جو ہے وہ موسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ اس میں ہو جائے۔ نہیں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی ابھی تک ضمانت کیوں نہیں ہو رہی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پر امید ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے۔ آپ پر امید اس حوالے سے کہ آپ عدالت میں ان کا اچھا دفاع کریں گے، آرگومنٹ اچھی طرح دیں گے ان کے مقدمات میں، لیکن دوسری طرف اسٹیٹ نے پورا نظام مینیج کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر اسٹیٹ نے نظام مینیج نہ کیا ہوتا تو اوبویسلی ابھی تک ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے تھی سائفر کیس میں۔ دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مینیج کر کے یہ ساری نیب بھی آ کر بیان دیتا ہے، اسی طرح سے آ کے ایف آئی اے بھی کیسز انہوں نے بنائے ہیں، اور پولیس بھی آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن ٹیم کبھی راولپنڈی کے حوالے سے سن رہے ہیں، کبھی لاہور کے حوالے سے سن رہے ہیں، تو یہ سلسلہ تو ہے، جاری ہے، اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں قاضی فائز عیسی صاحب، وہ بڑے انہوں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بڑا جو ہے بولڈ اور زبردست ڈیسیژن دیا ہے۔ تو دیکھیں امید جو ہے اور دروازہ جو ہے وہ عدالتوں کو کھٹکھٹانا ہے، تو ہم جائیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر میرٹ کے اوپر یہ سنتے ہیں کیس تو پھر کسی صورت بیل رک نہیں سکتی۔ سر آج جو ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے کیس تھا، تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہے اور یہ اس کو خفیہ نہیں رکھا جاتا، جس طرح بیرسٹر گور نے بھی اس پہ کہا کہ ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد لیک کون کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کون لیک کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو دیکھنا ہے نا کہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے، کس لاء کے تحت کی ہے، کس مقصد کے لیے کی ہے، کسی سے پرمیشن لے کے کی ہے، کہاں پر استعمال کرنے کے لیے، کیا اس کے اوپر قانون ہے، پھر اس کو جو ہے وہ لیک کرنے کے اوپر کیا قانون ہے، کس لاء کے تحت وہ بھجوائی جاتی ہے ویڈیو، کیسے وہ چلا رہے ہیں، کیسے پھر اس کے اوپر کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیسے انسان کی جو ہے وہ کسی بھی شخص کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کورٹ کے سامنے رکھی ہیں، دوسری طرف سے جواب دیں گے، وہ سیٹسفیکٹری جواب ہوگا، تبھی یہ جو اس کے اوپر ڈائریکشنز ہو سکیں گی کہ کیا ان کے پاس ایسی سر یہ جو لوگ اصل میں یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو لیک بھی کرتے ہیں، یہ ملک کے اندر کے لوگ یا باہر کے لوگ؟ دیکھیں باہر سے آ کر کوئی ریکارڈنگ نہیں کرتا۔ آپ کے پرائم منسٹر آفس کے اندر پی ٹی اے نے آ کے جواب دینا ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر ریکارڈ کی جاتی ہے اور کون کرتا ہے ریکارڈ، اور پھر آگے کیسے بھجوائی جاتی ہیں، کیسے اس کو سیکرٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تو یہاں سے ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر سے تو نہیں ہو رہی۔ شکریہ باہر سے سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے منصیرہ میں جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کب نکل رہی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی تو ہمیشہ نکلی ہے، اور ہمیشہ جلسوں کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اور درخواستیں بھی دی ہیں، 100 سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی نے دی ہیں۔ کرک میں باقاعدہ طور پر گولیاں چلائی گئی، گولیاں کرک کے اندر چلائی گئی ہیں، مردان اور سوات کے اندر، گجرے کے اندر، یعنی کہ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر اگر بیٹھک کی ہے تو ان کو بھی اٹھایا گیا، اور لاہور کے اندر جب اجازت لی گئی ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح سے کریک ڈاؤن ہوا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اور دوسری طرف باقاعدہ طور پر 7-8 ہزار کی نفری دے کر پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بے شک جیسے بھی لوگوں کو جو ہے وہ پیسوں کا کہہ کے، یعنی کہ دیکھیں انہوں نے ملک کو تو وہ
عوام کو تو اس طرح کنگلا کر دیا ہے نا کہ یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ بیچارے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 1000-2000 روپے ملے گا، جائیں گے کھانا بھی مل جائے گا اور ہو کے آ جائیں گے، لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو عمران خان زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو عمران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو چوروں سے نفرت ہے، ہمیں تو پیسے دیے گئے ہم اس سے آئے، تو اس جلسے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ کیوں قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ Don't worry, Food Panda संभाल लेगा.